صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہاں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ذرا مل کے پڑھیے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، واللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ہاں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ رکھتے ہیں نظر میں اپنی، اپنے منگتوں کو وہ رکھتے ہیں نظر میں اپنی، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الست بربکم قالوا بلی، مالک لم یزل کا بے پناہ کرم ہے، جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر وہ مہینہ دیکھنے کو نصیب کیا جسے ماہ ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو کل سایہ فگن ہو رہا ہے، اس مہینے کی 12 تاریخ کو اپریل کی 22 تاریخ، جیٹھ کی 1 تاریخ دن پیر کا
صبح و صادق کا عرب کی اس دھرتی پر جسے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، عبد المطلب کے ڈیرے پر حضرت عبداللہ کے گھر میں بی بی آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پردہ تاریکی کو چاک کرتے ہوئے جب اس دنیا میں پہلا قدم رکھا، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے شمال تک، تحت سے فوق تک، عرش سے فرش تک. اس کی آواز پہلے بالکل صاف تھی. عرش سے فرش تک، لا مکان سے مکان تک، انسان، حیوان، چرند، پرند، فرشتے، جنت، غرض کی دنیا کی کوئی ایسی اللہ کی مخلوق نہ تھی جس نے نبی آخر الزمان کی آمد پر خوشی نہ منائی ہو. اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرمائے جو ولادت مصطفیٰ کو کبھی شرک اور کبھی بدعت کے فتوے لگا کر عشاقان رسول کے دلوں کو مجروح کرتے ہیں. سوائے ہدایت کی دعا کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کے اپنے گھر میں بچہ پیدا ہو، مدت کے بعد یا مدت کے اندر، تو یہ لوگ اپنی پہنچ تک رشتہ داروں کو، احباب کو، اقربا کو، محلے داروں کو خود مل مل کر کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، دعا کرو اسے زندگی مل جائے، وہ بیٹا ہمارے لیے خوشیوں کا سبب بنے. ہم بھی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالی میلاد کے منکروں کو بھی کبھی دکھ نہ دے اور انہیں اولاد کی طرف سے خوشیاں نصیب فرمائے. لیکن سوچنے کی بات ہے، تمہارے گھر بیٹا پیدا ہو تو تم بڑی خوشیاں مناؤ، اور جب اللہ کا حبیب آئے تو تمہارے ماتھے بگڑ جاتے ہیں، تمہیں شرک اور بدعت کے فتوے یاد آنے لگتے ہیں. میں سوالیہ نشان بن کر ان لوگوں کے دلوں پر دستک دینا چاہتا ہوں. گرچہ میں اپنی آواز کو بیکار نہ سمجھوں، مگر میرا فرض ہے میں ان کے دروازے پر دستک دوں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جس نبی کے آنے سے انسان کو انسانیت کی محبت کی خوشبو آئی،
جس نبی کے آنے سے کعبۃ اللہ جھومنے لگا، جس نبی کے آنے سے کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا تھا، اور جس نبی کے آنے سے روح فطرت مسکرا رہی تھی، جس نبی کے آنے سے کعبہ کی دیواریں جھک کر پیغمبر کو سلام کر رہی تھی، جس نبی کے آنے سے ماں کو عزت ملی، جس نبی کے آنے سے بے شرموں کو شرم ملا، بے حیاؤں کو حیا ملا، جس نبی کے آنے سے بیٹی کو عزت ملی، جس نبی کے آنے سے عورت کا وقار بلند ہوا، جس نبی کے آنے سے شوہر کی عزت بلند ہوئی، جس نبی کے آنے سے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جہنم کے گڑھوں سے نکال کر تمہیں جنت کے راستے پر ڈالا۔ نادانو، اگر اس نبی کی آمد پر خوشی نہیں منا سکتے تو اپنے چہرے تو خراب نہ کیا کرو۔ قرآن نے واضح کہہ دیا ہے، میرے نبی کی آمد پر ہر انسان خوشی نہیں مناتا، خوشی وہی منائے گا جس دل میں محمد عربی کی محبت اور ایمان کی دولت ہوگی۔ میرے یہ چند جملے جو میں نے ابھی فی البدیہہ آپ کے گوش گزار کی ہے، میں کوئی پڑھ کر نہیں آیا تھا یا کوئی رٹ کر نہیں آیا تھا، قرآن سامنے پڑا ہے۔ یہ قرآن کی برکت سے اور آپ لوگوں کے دلوں کی محبت کی وجہ سے یہ جملے زبان پر آتے گئے، اور میں آج آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مجھ سے چھوٹے ہیں تو میرے عزیز ہیں، میرے ہم عمر ہیں تو میرے بھائی ہیں، مجھ سے بڑے ہیں تو ہاتھ باندھ کر گزارش کروں گا، دنیا کے ان نامعلوم ولد جنہیں اپنے باپ کی خبر بھی نہ ہو، جنہیں اپنے ماں کی خبر بھی نہ ہو، اور جنہیں اپنے خاندان کی خبر نہ ہو، ان کے فتووں کو مت دیکھنا۔ آج ربیع الاول کا چاند طلوع ہو رہا ہے، اور جیسے چاند نکلتا ہے آسمان پر ستارے خوشیاں مناتے ہیں، چاند نکل آئے تو ستارے جھلملانے لگتے ہیں، اور جب میرے آقا تشریف لاتے ہیں ہر انسان کا چہرہ چمکنے لگ جائے۔ آج یہ عہد کر لو کہ اپنے اپنے گھروں میں چراغاں کریں گے، اور اپنے اپنے گھروں میں جھنڈے لگائیں گے، اور اپنے بچوں کو محمد عربی کی آمد کا ذکر سنائیں گے، اپنے بچوں کو تربیت و تعلیم دیں گے، اور مجھ سے لکھوا لو، علی وجہ البصیرت، میں درویش کا بیٹا ہوں، گناہگار ضرور ہوں، مگر مجھے اپنے باپ پہ فخر ہے، مجھے اپنی تربیت پہ فخر ہے۔ آج سن لو، جس شخص نے اس مہینے میں نبی کی آمد پر اپنے گھر کو سجایا، قیامت تک اس کی نسلیں کبھی برباد نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک جذبہ ہے میرا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 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 پیر صاحب ہے، پیر صاحب ناری میری۔ صاحبو، میں کہوں تو خوشی نہ منانا، میری کیا مجال ہے؟ میرے بھائی محترم جناب محمد ریاض مہروی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے دل کی ایک کیفیت ہے،
جو میرے منہ سے دعائیں نکلتی جائیں، آج آمین کہتے جاؤ۔ میرا یقین ہے بیماروں خدا بیماری کو دور کر دے گا، ارے بے روزگاروں خدا روزگار کو وافر کر دے گا، ارے بے سہاروں خدا سہارا بنا دے گا۔ اس لیے کہ مجھے یقین ہے، میں پورے تجکن کے ساتھ، میں پورے یقین کے ساتھ اور نبی کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کر رہا ہوں، وہ اور نبی ہوگا جو کسی کی نہ سنے، ہمارا وہ نبی ہے غلام جہاں بھی ہو میرا محمد اپنے غلاموں کی آواز سنتا ہے۔ اگر اس بات پہ بھی آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے تو خاموش ہو جاؤ۔ نہیں ہے مجھے اس آواز کی ضرورت، نہیں ہے مجھے اس زبان کی ضرورت، نہیں ہے مجھے اس دل کی ضرورت جو زبان محمد عربی کے ذکر میں جھوم نہ اٹھے، نہیں ہے وہ ضرورت مجھے اس دل کی جو محمد عربی کے اس مزاج میں تڑپ نہ اٹھے۔ دلوں کو تڑپانے والوں، زبانیں کھول کر ان لبوں پر محمد عربی کے میلاد کی خوشی منا کر اظہار کرنے والوں، میری دعا ہے اور میں استغاثہ پیش کرتا ہوں پیغمبر کے دربار میں، یا رسول اللہ میں نے ان کو تربیت دی ہے، آپ کرم کر دے، ہمارے چہرے نہ دیکھنا، حسین کے چہرے کے واسطہ ہم پہ راضی ہو جاؤ۔ اور میں یہ تربیت کر رہا ہوں آپ کی، اپنے یہاں سینے پر نالین مصطفیٰ کا نقشہ لگا اور کوشش کرو اس 12 دن میں کم از کم اپنے موبائل پر اپنا ہر سٹیٹس اتار کر گنبد خضرا کی تصویر لگاؤ۔ جب گنبد خضرا کی تصویر، وہ سٹیٹس جب آپ کے موبائل پر ہوگا، جب کھولو گے تو کم از کم گنبد خضرا کی یاد تو تازہ ہو جائے۔ ایک ماحول بنا دو، گلیاں سجاؤ، مسجدیں سجاؤ، پھر جا کر سروے کر لینا کہ کس مسجد میں چراغاں ہے اور کس مسجد میں چراغاں تھی تو وہ بند ہو گئی ہے۔ کچھ نہ کہنا، یہی انہیں بہت سزا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے ہاں اگر لائٹ نہ ہو تو نبی کی آمد پر چراغاں کیا جاتا ہے، ان کے ہاں روزمرہ کی لائٹ ہو تو 12 کی رات کو بند کر دی جاتی ہے۔ ارے لائٹ بند کرنے والوں، تمہاری قبروں میں بھی ایسا ہوگا، مگر رب کعبہ کی قسم ہے جس نے محمد عربی کا میلاد منایا، وہ قبر میں بعد میں جاتا ہے، مصطفیٰ اس کی قبر میں پہلے آتے ہیں۔ منا کر تو دیکھو، خالی دعوے نہیں، خالی تخیلات نہیں، خالی تصورات نہیں، خالی باتیں نہیں، خالی دعوے نہیں، خالی نعرے نہیں، خالی باتیں نہیں، اب عملی جامہ پہناؤ۔ ایک جھنڈا لگا کر دیکھو، پارٹیوں کے جھنڈے لگانے کے لیے تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی 3 رنگ کا جھنڈا، کوئی 10 رنگ کا جھنڈا تم لگاؤ تو تمہیں شرم نہ آئے؟ ارے وہ جھنڈا لگا جس جھنڈے پر کلمہ لکھا ہوا ہو، تاکہ سورج جب نکلے اس کا سایہ تیرے گھر میں ہو، اور جب بارش آئے تو اس کی رحمت بھی تیرے گھر میں نازل ہو جائے۔ جی کہا جاتا ہے عید کہاں سے آ گئی، سوال ہوتا ہے۔ میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہا،
but you have no time, but you have no reality, but you have no sincerity. میں حیران ہوں، کہاں گیا تمہارا اخلاص، کہاں گیا تمہارا جذبہ؟ بیٹے کی شادی ہو تو گلیاں سجاتے ہو، اور میرے محمد کا میلاد ہو تو ایک بلب بھی نہ لگاؤ۔ ارے بیٹے کی شادی لگاؤ تو لوگ مبارک دیتے ہیں۔ جملہ سنیے، ہر ایک کے دل پر دستک دے کر آواز دے رہا ہوں، ارے بیٹے کی شادی کرو تو لوگ مبارک دیتے ہیں، اور محمد کی خاطر چراغا کرو تو خدا کے فرشتے مبارک دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے عید کہاں آئی؟ عید آ گئی، عید تو دو ہیں۔ میں نے کہا کون سی دو عیدیں ہیں؟ کہا ایک رمضان المقدس کے بعد جو پہلی شوال آتی ہے، بس وہ عید ہے۔ اور میرا سیدھا سادہ مسلمان وہ بھی ان کے نغمے میں پھنس جاتا ہے، ہاں یار آتے تھے ٹھیک بیٹھے، بدھو قسم کے سننے والے اور بدھو قسم کے پیش کرنے والے۔ حیرت ہے، میں نے ساری زندگی تمہیں جذبہ دیا، میں نے ساری زندگی تمہیں قرآن کی تعلیم دی، ہمارا بچپن تمہاری خدمت میں گزرا، ہمارا لڑکپن تمہاری خدمت میں گزرا، ہمارے جوانیاں نماؤں سے رسالت کے لیے قربان ہو گئی، اب بڑھاپے کی سرحدوں پہ قدم تو رکھا ہے مگر دل بوڑھا نہیں ہوا۔ یہ مصطفیٰ کے ذکر سے، ارے مصطفیٰ کے ذکر سے دل کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ، نہ جس کا ہے زندہ وہی بولے، باقی خاموش۔ کہ کہا عید کہاں سے آ گئی؟ عیدیں تو دو ہیں، بس وہ عید جو رمضان المقدس کے بعد آئے، اور وہ عید جو بڑی عید جسے کہا جاتا ہے ذی الحج میں 10 تاریخ کو، اس کے علاوہ تو کوئی عید ہے ہی نہیں۔ میں اگر کہوں کہ عید ہے نہ ماننا، میں کہتا ہوں اگر کوئی اور کہے نہ مانو، جب یہ کہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اب اللہ کے نبی ہیں تو دعا کریں ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا آ جائے۔ عجیب عجیب سوال، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آسمان سے پکا ہوا کھانا آ جائے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، من و سلوہ جسے کہا جاتا ہے آ گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ من و سلوہ دیکھا تو قوم کو کہا آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ جس روز ہمارے پاس آسمان سے بنا بنایا کھانا آئے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ کیا کہا؟ وہ دن ہمارے لیے بولو عید کا دن ہے۔ میں نے کہا قرآن تو بتا، تو قرآن بول اٹھا، وَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا۔ ذرا مقبل بھی میں دعا دیتا ہوں، ایسی دعا دیتا ہوں کہ یا اللہ جو اب نبی کی محبت میں سبحان اللہ کہہ دے اسے ہمیشہ دن عید کا عطا فرما دے۔ کیوں بھئی دعا اچھی دی ہے نا؟ ذرا ایک مرتبہ پھر سے ذرا کہو نا، دل سے آواز آئے نا۔ سنیے اللہ کا قرآن، دروشی پڑھیے باواز پہ۔
حواریوں نے کیا کہا پہلے یہ سنیے. فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدة من السماء قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. مولا ایڈے خوش تھی میں اڈانی خوشیاں نہ دے نہ کو. جتنے خوش ہوگے اللہ اتنی رحمتیں زیادہ بھیجے گا. اور انہوں نے کہا کہ آسمان کی طرف سے بنا بنایا کھانا من و سلوہ. تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا اور اللہ کے نبی نے دعا کی. قال یا عیسی ابن مریم میں کبھی کبھی اینک جان کے لینا بچ دیکھا ایندے نال صاف چہرے نظر آنے یہ نہیں وہ نظر تو آتے ہیں لیکن ایک ایک خال خد و خال پورا نظر آتا ہے کہ اس کا چہرہ کیسے کیسے بن رہا ہے. اور پھر میں یہ بیٹا کھڑا ہے اظہر شفیق اس سے میں سی ڈی منگوا کر پھر ایک ایک کا دیکھتا ہوں تو میں کو پتہ ہوں دے کیڑا کرتا ہوں جیڑا نہیں بولے دا نا میں ہوں دے پاس ڈھیر نہیں تھا. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ممتاز صاحب اس عاد کا ثواب میں آپ کی والدہ مکرمہ کی اور آپ کے والد محترم کی روح کو بھیج رہا ہوں اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے. اب اللہ رب العزت نے بنا بنایا کھانا آسمان سے نازل کیا. اب سنو نتیجہ اخذ کر رہا ہوں. ارے آسمان سے بنا بنایا کھانا اگر آ جائے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ کہے کہ عید الاولنا وآخرنا ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید بن گئی اور ہمارے آنے والوں کے لیے بھی عید بن گئی اور یہ عید کا دن ہو گیا. ارے جس روز آسمان سے اب ذرا تیاری کر لو نتیجہ خود کر رہا ہوں جس روز آسمان سے اگر کھانا نازل ہو وہ تو دن عید کا اور جس روز اللہ کا نبی آ جائے ماشاءاللہ اس لیے میں نے عرض کیا
میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے بہت محبت رکھنے والے دوست بلوچستان سے سبی کے علاقے سے آئے ہیں اور محبتوں سے آئے ہیں. انہوں نے آتے ہی سبحان اللہ کہا تے تواڈے کول پوچھنا آنے بھئی تسیں سبحان اللہ آکھ سکدے ہو یا نہیں وے آکھ سکدے ہو؟ دل سے ذرا ایک مرتبہ پھر سے کہہ دو میرے مالک جو اب سبحان اللہ کہیں اس کے لیے ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ عید کی ہو. تکون لنا عید الاولنا وآخرنا. ارے جس روز اللہ کا نبی نہیں آیا بلکہ ان کی دعاؤں سے آسمان سے بنا بنایا کھانا آیا وہ دن ان کے لیے عید کا بن گیا. اور جب جس روز تیرا میرا نبی آئے اور اللہ فرماتے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. باقی مضمون اگلے جمعے سنت ادا فرما لیں.